بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، آج میں آپ سے دل کی وہ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں جو شاید آپ کے دل میں بھی کہیں گہرے چھپی ہیں۔ کبھی آپ کو لگا ہے کہ آپ کی بھاونائیں، آپ کی تنہائی، آپ کے آنسو اور آپ کی خوشی، یہ سب آپ کو اللہ کے اور قریب لے جا سکتے ہیں؟ آج ہم اسی روحانی سفر پر چلیں گے۔ کیسے دل کی پکار، سچے جذبات اور تہجد میں پڑھی جانے والی تسبیحیں ہماری روح کو اللہ سے جوڑ دیتی ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان کی زندگی میں آنے والی مشکلیں، پریشانیاں اور امتحانات اکثر ان کے روحانی سفر کا اہم حصہ ہوتی ہیں۔ قرآن میں بار بار بتایا گیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کے صبر، ایمان اور بھروسے کی اصلیت سامنے آ سکے۔ مصیبتیں کبھی کبھی انسان کو اللہ کے اور قریب لے آتی ہیں، کیونکہ جب ساری دنیا سے امید ٹوٹتی ہے تو دل صرف اپنے رب کو پکارتا ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ابن تیمیہ اور اس سے جڑے علماء نے بھی لکھا ہے کہ مشکلیں بندے کے گناہوں کی معافی، اس کے درجے کی بلندی اور اس کے دل کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ انسانی غلطیاں اور خود کی بنائی مشکلیں دوسری طرف کئی بار ہماری اپنی غلطیاں، فیصلے یا نافرمانی بھی ہماری مشکلوں کا سبب بنتی ہیں۔ قرآن میں ہے، جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچاتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 30۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنے غلط فیصلوں، گناہوں یا اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے بھی مشکلوں میں پڑ جاتے ہیں، مگر اسلام ہمیں امید اور توبہ کی راستہ دیتا ہے۔ اگر ہم اپنی غلطی کو پہچان لیں، سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ روحانی سفر اور خود کی ذمہ داری دونوں کا میل اصل میں انسان کی زندگی میں آنے والی مشکلیں کبھی اللہ کی طرف سے امتحان ہوتی ہیں تو کبھی ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ۔ اکثر یہ دونوں باتیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ مصیبتیں ہمیں خود کی کمزوریوں کا احساس دلاتی ہیں اور اللہ سے توبہ اور دعا کے ذریعے ہمیں روحانی ترقی کا موقع دیتی ہیں۔ مشکلیں، توبہ اور روحانی ترقی۔ اگر مشکلیں اللہ کی طرف سے ہیں تو صبر اور دعا سے روحانی سفر آگے بڑھتا ہے۔ اگر مشکلیں ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہیں تو توبہ، سدھار اور اللہ سے جڑاؤ ہی راستہ ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں مشکلیں دل کو اللہ سے جوڑنے، روح کو مضبوط کرنے اور انسان کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیے، مصیبتیں چاہے جیسی بھی ہوں، اگر آپ انہیں اللہ کی طرف موڑ دیں، دعا، تسبیح، توبہ اور شکر کے ساتھ، تو وہی مشکلیں آپ کی روحانی ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اللہ سے کنیکشن کا ذریعہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے درد، خوشی، پچھتاوا، محبت، ڈر، امید۔ اسلام میں ان جذباتوں کو کمزوری نہیں بلکہ اللہ سے کنیکشن کا سب سے گہرا راستہ مانا گیا ہے۔ درد اور تنہائی، جب دل ٹوٹتا ہے، جب کوئی سننے والا نہیں ہوتا، تب انسان سب سے سچی دعا کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں ہے کہ اللہ تنہا اور مایوس دل کی پکار سب سے پہلے سنتے ہیں۔ جب آپ دل سے خوش ہوتے ہیں اور اس خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کا دل اور روح اللہ سے جڑ جاتی ہے۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اپنے گناہوں پر پچھتاوا اور دل سے توبہ، یہی جذبہ انسان کو اللہ کے سب سے قریب لے آتا ہے۔ اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ جب ہر طرف سے امید ٹوٹ جائے تب بھی اگر انسان اللہ سے امید باقی ہے تو وہی امید روح کو طاقت دیتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو۔ اللہ سے محبت کرنا، اس کی یاد میں دل کا لگنا، یہی روح کی سب سے اونچی منزل ہے۔ اگر میرا تہجد، روحانی رات اور تسبیح کی طاقت بہنوں، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اس وقت اللہ اپنے خاص بندوں کو پکارتا ہے، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں دوں، ہے کوئی جو معافی مانگے میں معاف کروں۔
تہجد کی نماز میں انسان کا دل سب سے زیادہ صاف ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب دل کی باتیں آنسوؤں کے ساتھ اللہ تک سیدھی پہنچتی ہیں۔ اس کی تسبیح ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یہ تسبیح حضرت یونس علیہ السلام کی ہے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، چاروں طرف اندھیرا، تنہائی اور صرف ایک امید، اللہ کی رحمت۔ تب انہوں نے یہی آیت پڑھی تھی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، جب انسان اپنی کمزوری اور گناہوں کو مان کر اللہ کے آگے جھکتا ہے تب اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ یہ تسبیح صرف الفاظ نہیں، یہ روح کی پکار ہے۔ تہجد میں تسبیح کا پہلا دن، نیند بھاری لگے گی لیکن دل میں امید ہوگی، آج میں اللہ سے بات کروں گی۔ دوسرا دن، تسبیح پڑھتے پڑھتے گناہوں کا احساس ہوگا، آنکھیں نم ہوں گی، دل کہے گا مجھے معاف کر دو یا رب۔ تیسرا دن، دل میں ہلکا پن محسوس ہوگا، جیسے کوئی بوجھ اتر رہا ہو۔ چوتھا پانچواں دن، اللہ سے رشتہ گہرا ہونے لگے گا، دعا میں اثر محسوس ہوگا۔ چھٹا ساتواں دن، یقین بڑھے گا کہ اللہ میری سن رہے ہیں اور میری مصیبتیں حل ہو رہی ہیں۔ جب خوشی ہو تو شکر ادا کریں، جب غم ہو تو دعا اور تسبیح میں لگ جائیں، جب ڈر ہو تو اللہ سے پناہ مانگیں، جب تنہائی ہو تو اللہ سے باتیں کریں، جب محبت ہو تو اسے اللہ کی محبت میں بدل دیں۔ آپ کی ہر بھاونا اگر اللہ کی طرف موڑ دی جائے تو وہی عبادت بن جاتی ہے اور روح کو تسلی ملتی ہے۔ تہجد میں اٹھیں، وضو کریں، 2 رکعت، 4 رکعت یا 6 یا 8 رکعت نماز پڑھیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت پیاری نماز ہے۔ رسول اللہ تہجد میں 8 رکعت نماز نفل ہم پڑھا کرتے تھے۔ 8 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے۔ آپ اپنی سہولیت کے حساب سے 2، 4، 6، 8 جتنی چاہیں رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ پھر دل سے سچے جذبات کے ساتھ یہ تسبیح پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ نماز کے بعد یا دعا کے وقت یہ تسبیح پڑھیں، ایک بار دل اور سکون کے ساتھ پڑھیں۔ جتنا ہو سکے آنکھیں بند کریں، اللہ سے اپنا درد، اپنا مسئلہ بیان کریں۔ یقین رکھیں اللہ سن رہے ہیں۔ بہنوں، آپ کے ایموشن، آپ کی تنہائی، آپ کی خوشی، سب اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دل سے نکلی دعا، آنکھوں سے نکلے آنسو، خوشی میں کیا گیا شکر، غم میں کیا گیا سجدہ، یہ سب آپ کو ہر روز اللہ کے قریب لاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ دلوں کی حالت کو جانتا ہے اور اسی دل کی پکار سب سے جلدی سنتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سفر اچھا لگے، دل کو سکون ملے تو اسے اپنی بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مشکلیں آسان کرے، ہماری دعائیں قبول کرے اور ہمیں اپنے قریب لے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند ہو تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل الفرقان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔